السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں تصور عشق پارٹ 7۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر روشنیوں سے سجے اس لان کو دیکھ رہی تھی جہاں مایوں کی رسم کا سارا انتظام ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مہمانوں نے بھی آ جانا تھا، جس کے بعد رسموں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اس نے بجھے دل سے کھڑکی پر پردہ ڈال دیا اور وہاں سے ہٹ کر بیڈ پر آ بیٹھی ہے، ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اٹھایا جس پر صبح سے یوسف کی کئی کالز اور ان گنت میسیجز آ چکے تھے۔ چند میں وہ اسے اپنی جاب کے مل جانے کی خوشخبری دے رہا تھا تو کچھ میں وہ کال نہ اٹھانے پر ناراضگی بھی جتا رہا تھا، پر زیادہ تر میسیجز میں فکر مندی اور پریشانی ہی جھلک رہی تھی، جس میں وہ اس کی طبیعت اور گھر کے مسائل کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا۔ کہیں آپ بیمار تو نہیں؟ کہیں کوئی پریشانی تو نہیں؟ کچھ ہوا ہے گھر میں؟ مجھے بتائیے نا، میں آپ کو مس کر رہا ہوں، میں پریشان ہو رہا ہوں، آپ کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ مجھے فکر ہو رہی ہے۔ ایسے کئی میسیجز سے اس کا ان باکس بھر چکا تھا، جن میں سے ایک کا بھی اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ انہیں پڑھتے ہوئے وہ بس آنسو بہائے جا رہی تھی، اور اب اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ جسمین بیٹا تیار ہو گئی؟ فائزہ بیگم نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، تیار ہوں۔ جسمین موبائل سائڈ پر رکھ کر اپنی آنکھیں صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماشاء اللہ، فائزہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو پیلے رنگ کے مایوں کے جوڑے میں ملبوس اپنی تمام تر سادگی میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ فائزہ بیگم نے دعا دی، یہ جانے بغیر کہ نظر تو پہلے ہی لگ چکی تھی اپنوں کی۔ چلو تمہارے سسرال والے آ چکے ہیں، میں باہر سے لڑکیوں کو بھیجتی ہوں، ان کے ساتھ تم باہر آ جانا۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ جسمین معاوف ہوتے دماغ کے ساتھ وہیں کھڑی رہی۔ اس کے بعد کمرے میں کون آیا، کون اسے باہر لے کر گیا، کس نے اسے اسٹیج پہ بٹھایا اور کون کون آ کر رسم ادا کرتا گیا، اسے کچھ بھی خبر نہ تھی۔ یاد تھا تو بس یہ کہ یوسف حیدر کو اپنی زندگی سے نکال کر وہ کہیں بہت دور جا رہی ہے، ایسی جگہ کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ کیسے چھوڑ دوں تجھ سے محبت کرنا، تو قسمت میں نہ سہی پر دل میں تو ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی ایسی ڈیم لائٹ یا نائٹ بلب روشن نہیں تھا جو اس کمرے میں پھیلی تاریکی کو ختم کر سکے۔ اوپر سے اے سی کی ٹھنڈک نے بھی پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، مانو یوں کہ کسی نے اس کمرے کو مردہ خانہ بنا لیا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کی جانب آیا، جہاں وہ پیلے جوڑے میں بیڈ پر لیٹی مہوے خواب تھی۔ وہ جھک کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، آنکھیں ایک دم نم تھی۔ مجھے معاف کر دو جسمین، میں نے تمہاری خوشیاں چھین لی، پر کسی کی جان جانے سے بہتر یہی تھا کہ تم سے تمہاری خوشیوں کو دور کر دیا جائے۔ بلا شفقت سے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، آج پورا دن وہ اس کے سامنے نہ آ سکا تھا، اتنی ہمت ہی نہیں تھی اس میں۔ بس دور سے ہی اس اداسی کی مورت بنی اپنی بہن کو دیکھ لیتا، جس نے ایک یوسف کے بعد ہر خوشی خود پر حرام کر لی تھی۔ میری دعا ہے اللہ سے سمیر تمہیں اتنا خوش رکھے کہ تم یوسف کو بھول جاؤ، اس کا خیال بھی کبھی تمہارے ذہن میں نہ بھٹکے۔ دل ہی دل میں اسے دعا دیتا وہ سیدھا ہوا کہ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے جسمین کے موبائل پر پڑی، جس کی فرنٹ لائٹ بلنک کر رہی تھی۔ بلاج نے موبائل اٹھا کر آن کیا تو سامنے اسکرین پر انجان نمبر سے کئی میسیجز جگمگانے لگے۔ وہ ایک ایک کر کے پڑھتا گیا۔ اس دوران اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان میسیجز کا جواب نہیں دیا گیا۔ بلاج نے ایک نظر سوئی ہوئی جسمین پر ڈالی، پھر اپنی جیب سے موبائل نکال کر نمبر نوٹ کیا اور جسمین کا موبائل واپس اسی جگہ رکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مگر اس لمحے اس کی روشن آنکھوں میں گہری سوچ کے سائے واضح تھے۔ پوری رات دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد بھی صبح ہوتے ہی وہ آفس کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکل گیا تھا۔ آج اس کا پہلا دن تھا اور وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سارے راستے تیز رفتاری سے بائک چلاتے ہوئے وہ آفس پہنچ چکا تھا اور اب مینیجر سے ہدایت ملنے کے بعد پوری توجہ سے اپنے کام میں مصروف تھا کہ دفتن اس کا موبائل بج اٹھا۔ ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ جسمین ہوگی، مگر جب موبائل دیکھا تو انجان نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کال کاٹ کر موبائل واپس ٹیبل پر رکھنے ہی لگا تھا کہ پھر بج اٹھا اور اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی یوسف نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو یوسف حیدر؟ اس کی آواز سنتے ہی اسپیکر سے مردانہ بھاری آواز ابھری۔ جی کون؟ ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ آواز جانی پہچانی لگی تھی، مگر کس کی؟
یوسف میں بلاج بول رہا ہوں، کیا ہم آج مل سکتے ہیں؟ بلاج کی بات پر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ کیا جسمین نے اس سے بات کر لی؟ جی بھائی بتائے کہاں آنا ہے؟ سارے سوالوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ بلاج نے اسے جگہ اور وقت بتا کر کال کاٹ دی، جبکہ یوسف موبائل ہاتھ میں پکڑے یہ سوچ رہا تھا کہ جسمین کو فون کر کے اس بارے میں بتائے، مگر کیسے؟ وہ تو کال ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے ایک بار پھر کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فی الحال یہ وقت اس بارے میں سوچنے کا نہیں تھا۔ اب سنتے نہیں ہو بات مگر پھر کہو گے کہ کوئی کہتا تھا۔ موم کی طرح وہ پگھل سا گیا، وہ جو پتھر کی طرح لگتا تھا۔ کوئی آہٹ تو دی ہوگی تم نے، ہم کو کیوں یہ گمان لگتا تھا۔ رات کا سرمئی آنچل کائنات پر چھا چکا تھا۔ وہی ڈھابہ نما ریسٹورنٹ میں وہ اس وقت ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے، دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ ایک جسمین کے بارے میں بتانا چاہتا تھا تو دوسرا جسمین کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، مگر مناسب الفاظ دونوں میں سے کسی کے پاس نہ تھے۔ یوں کہ زبان پر قفل لگ گیا تھا۔ یوسف تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں اپنے نکاح میں بلایا تھا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بلاج گویا ہوا۔ یوسف نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ ایسے کیوں پوچھ رہا تھا؟ بات اتنی پرانی تو نہ تھی کہ کوئی بھول بھی جائے۔ ہاں، پر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تم جانتے ہو میں نے تمہیں وہاں کیوں بلایا تھا؟ یوسف کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ کیوں بلایا تھا؟ اس نے ناسمجھی میں پوچھا۔ بلاج کا اندازہ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ یوسف میں ایک مرد ہوں اور اپنی عورتوں پر اٹھنے والی دوسرے مرد کی نظر کو اچھے سے پہچان سکتا ہوں۔ تمہاری نظروں میں بھی اپنی بہن کے لیے محبت بہت پہلے ہی میں دیکھ چکا تھا، بلاج جتاتا ہوا بولا۔ یوسف جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا فوراً نظریں جھکا گیا۔ میں چاہتا تھا تم میرے گھر آ کر ہمارے ماحول اور طور طریقوں کے بارے میں جان جاؤ تاکہ اپنے آگے بڑھتے قدموں کو وہیں روک لو، لیکن تم نہیں رکے۔ بلاج رکا۔ یوسف نے اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اور اس لمحے بلاج نے جان لیا وہ شرمندہ ہرگز نہیں تھا۔ بھلا محبت پر بھی کوئی شرمندہ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو پھر جا کر پوچھو اس عاشق سے جس کے لیے یہ زندگی کا حاصل ایک اعزاز ہوتا ہے، ذات کو کامل یا خالی کر دینے والا راز ہوتا ہے۔ یہ تو دیوانوں کی دنیا میں معتبر کر دینے والا وہ احساس ہوتا ہے۔ آپ مدعے پر آئے، اب کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ یوسف خشک لہجے میں بولا۔ بلاج کے انداز سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں ان کا ساتھ دینے نہیں آیا۔ یہ جنگ بس جسمین اور یوسف نے ہی لڑنی ہے۔ مگر اگلے لمحے ادا ہونے والے بلاج کے الفاظ نے اس کی ہستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ یوسف بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا اور وہ کہہ رہا تھا، کل جسمین اور میرا نکاح ہے یوسف۔ امید کرتا ہوں اب تم اسے تنگ نہیں کرو گے۔ اپنے قدم یہیں روک لو اور پلٹ جاؤ کیونکہ اب یہاں تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ بلاج دھیرے سے بولا۔ وہ یوسف کی کیفیت سے بخوبی واقف تھا۔ اپنے محبوب کو کھو دینے کا دکھ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے بھلا اس سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بولیے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، وہ میرا انتظار کرے گی، یوسف چلایا۔ بلاج نے لب بھیج کر آس پاس دیکھا۔ کافی لوگ اس کے چلانے پر متوجہ ہوئے تھے۔ چلاؤ مت، وہ گھرایا، پھر خود کو پرسکون کرتا ہوا بولا۔ دیکھو یوسف، میں جانتا ہوں تم بہت محبت کرتے ہو، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم جسمین کو بھول جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھو۔ پوری زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے، سمجھ رہے ہو نا تم؟ اس نے سوالیہ نظروں سے یوسف کو دیکھا جس کی سیاہ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ جبڑے پیچھے اٹھا اور ایک ٹھوکر کرسی کو مارتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ بلاج وہیں بیٹھا بے بسی سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دینا یوسف، تم سے بہتر میری گڑیا کے لیے کوئی نہ تھا، پر کچھ کہانیاں بنتی ہی نامکمل رہنے کے لیے ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر خود بھی اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شیشہ دل پہ ایسی چوٹ پڑی، ایک لمحے میں ریزہ ریزہ تھا۔ رت جو بدلی تو یہ بھی دیکھ لیا، پتا پتا زمیں پہ بکھرا تھا۔ اس کے کوچے کے ہو لیے ورنہ راستہ ہر طرف کو نکلا تھا۔ کمرے میں چکر کاٹتا ہوا مسلسل جسمین کو کال ملا رہا تھا، مگر وہ تھی کہ کال اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یوسف نے غصے سے موبائل دیوار پر دے مارا۔ جسمین کی کہی ساری باتیں اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ کیوں وہ اسے ملنے سے، بات کرنے سے منع کر رہی تھی؟ کیوں وہ چاہتی تھی کہ یوسف اب صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دے؟ اور کیوں اب وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی، اس کے میسیجز کا جواب نہیں دے رہی تھی؟ کیوں
کیونکہ وہ تو اپنا راستہ بہت پہلے ہی بدل چکی تھی، یوسف کو کہیں پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی تھی۔ لیکن وہ وعدہ بھی جھوٹا تھا۔ جسمین، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کس بات کا بدلہ لیا مجھ سے؟ وہ چلایا۔ ہاں، شاید اسٹاف روم کی بات کا بدلہ نکالا ہے آپ نے، ہے نا؟ اگر سزا ہی دینی تھی تو کوئی اور طریقہ اپناتی، مگر یہ تو نہ کرتی۔ کیوں کھیل گئی میرے دل کے ساتھ؟ کیوں؟ سر تھامے وہ وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا، سوچ کے دماغ تھا کہ ابھی پھٹ جائے گا۔ ایسے نہیں، آپ کو میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا جسمین۔ اتنی آسانی سے آپ کو اپنی زندگی سے نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں۔ تصور میں جسمین کو مخاطب کیے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سیاہ آنکھیں شدید غصے کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ اب اسے بس کل کا انتظار تھا تاکہ جسمین سے اپنے ہر ایک سوال کا جواب طلب کر سکے۔ اس سے پوچھے کہ کیا اتنا آسان ہے کسی کا دل، امیدیں، وعدہ اور سب سے بڑھ کر اعتبار توڑنا؟ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا، جب تقدیر کوئی فیصلہ کر لے تو انسان کے عہد، وعدے، ارادے سب بے معنی رہ جاتے ہیں۔ کہیں قصے ادھورے رہ جاتے ہیں تو کچھ کہانیاں مکمل ہو جاتی ہے۔ زندگی کی اس کتاب میں دیکھو تقدیر کیا رنگ لاتی ہے۔ جہاں سرمئی آنچل سرکا، وہیں سنہری کرنوں کا جال آسمان پر پھیلتا ہوا کائنات کو منور کر گیا۔ ایسے میں ایک بار پھر ملکوں کی حویلی میں رونق لگ چکی تھی۔ یہی عالم شجاع عالمگیر کی حویلی کا بھی تھا، جہاں ایک طرف خوابوں کو سجائے اپنے پیا سنگ جانے کو بےتابی تھی، وہیں دوسری طرف خوابوں کا گلا گھونٹ کر اب زمین میں اتر جانے کی خواہش تھی۔ دونوں طرف نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جا رہی تھی۔ یوں تو شجاع عالمگیر کا کہنا تھا کہ نکاح کی تقریب ان کی حویلی میں رکھی جائے، مگر بلاج کے انکار پر جہانگیر ملک نے نکاح کی تقریب اپنی حویلی میں ہی رکھ لی تھی، جس پر شجاع عالمگیر نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ آخر وٹے سٹے کا ایک یہی تو فائدہ ہے اور نقصان بھی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ سیاہ شیروانی میں ملبوس وہ دروازے پر کھڑا اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ آپ اندر آ چکے ہیں بلاج بھائی۔ جسمین جو روسی جوڑے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، خشک لہجے میں بولی۔ بلاج چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے بے تاثر چہرے پر نظر جمائے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آج سے پہلے اسے جسمین کی ہر بات، ہر خواہش، ہر خوشی کو پورا کیا تھا، پر آج وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اسے نہیں دے پایا تھا، وہ اسے یوسف نہیں دے پایا تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں، اب کہ وہ بھی دھیمے لہجے میں بولی۔ تو پھر میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی؟ ایک اور سوال۔ جسمین نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی جذبہ، کوئی خوشی، کوئی دکھ تو ان آنکھوں میں نہیں تھا، سوائے ویرانی کے۔ میں ناراض نہیں ہوں، یہی میری تقدیر ہے جسے میں قبول کر چکی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کہتے ہوئے ایک بار پھر اس نے چہرہ موڑ لیا، آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے جسمین، ایک وقت آئے گا جب تمہیں احساس ہو جائے گا۔ بلاج اس کے سرخ دوپٹے سے ڈھکے سر کو دیکھتے ہوئے بولا، مگر اس بار وہ خاموش رہی، جیسے اب نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں نے یاسمین سے محبت نہیں کی، اس لیے تمہاری محبت کو بھی نہیں سمجھ سکا، پر یقین مانو جسمین، جس درد سے تم گزری ہو میں ابھی بھی اسی درد سے گزر رہا ہوں۔ دل میں کسی کو رکھ کر کسی اور کو زندگی میں لانا آسان نہیں ہوتا، اب کہ اس نے کہا نہیں تھا، بس سوچا تھا، اور وہ اس کی سوچ سے بے خبر سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھ میں گولڈن بریسلٹ کو دیکھ رہی تھی۔ بلاج نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا، ساتھ ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے وہ یوں ہی سر جھکائے اس بریسلٹ کو دیکھتی رہی کہ تبھی پیچھے سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ جسمین نے چونک کر سر اٹھایا اور نظریں وہیں ٹھہر گئی۔ لب ساکت ہوئے تھے اور دھڑکن وہیں تھم گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے آئینے میں نظر آتے اس عکس کو دیکھ رہی تھی، وہ عکس جو اس کی پرچھائی بن گیا تھا، دل کی دھڑکن کے جینے کے لیے سانسیں بن گیا تھا، راتوں کا تڑپا دینے والا خواب بن گیا تھا۔ وہ عکس ایک یوسف کا عکس تھا۔ یوسف! لب ہلے، وہ پیچھے مڑی، جہاں وہ کھڑکی کے پاس کھڑا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روسی جوڑے میں سجا سنورا یہ وجود اس کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے تھا۔ یوسف نے سختی سے اپنے لب بھیج لیے۔ تم یہاں کیسے آئے؟ کسی نے آتے ہوئے دیکھا تو نہیں؟ جسمین متفکر سی ہو کر یوسف کی طرف بڑھنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی وہ عین اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کچھ، یہاں کیوں آئے؟
وہ یکدم تلخ ہوئی۔ وہی بیگانگی لیا انداز یوسف لفظیے اسے دیکھتا رہا۔ دیکھو یوسف، جاؤ یہاں سے، آج میرا نکاح ہے۔ تمہیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو آپ شادی کر رہی ہیں؟ گڈ۔ وہ اس کی بات نظر انداز کیے بولا۔ لہجہ طنزیہ نہیں تھا پر جسمین کو طنزیہ ہی لگا۔ دیکھو یوسف، مجھے معاف کر دو، پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ میں مزید کچھ کہنے کی سخت نہ رہی تھی۔ جسمین نے ایک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، آنسو متواتر آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ یوسف جو اس کے سامنے کھڑا اس سے باز پرس کرنا چاہتا تھا، لڑنا چاہتا تھا، جھگڑنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیوں بے وفائی کر گئی، وعدہ کیا پر وعدہ وفا نہ کیا، کیوں وہ بیچ راہ میں ہاتھ چھڑا گئی، کیوں؟ پر اس کے جڑے ہاتھ اور بہتے آنسو کو دیکھ کر سارے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا جسمین کے قریب ہوا تھا، اتنا قریب کہ لرز کر پلکوں کی جھالر گری اور یوسف کے رخسار کو چھو گئی۔ الوداع، جسمین کے کان میں سرگوشی کرتا گویا پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا تھا۔ جسمین نے بمشکل پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو الٹے قدم پیچھے ہٹتا اس سے دور جا رہا تھا، کہ تبھی وہ مڑا اور جس طرح اندر آیا تھا اسی طرح کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ جسمین وہیں کھڑی بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اس کھلی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا اندر آیا جو اس کے محسوسات کو جگاتا یا باور کرا گیا۔ یوسف حیدر اکیلا نہیں گیا تھا، اس کا دل، روح، خوشیاں سب ساتھ لے کر گیا تھا۔ یوسف، ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے روکنا چاہا، مگر کب، جب وہ جا چکا تھا ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے دور۔ یوسف مت جاؤ۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی، اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہ آنسو بہا رہی تھی۔ کمرے کے در و دیوار اس کی سسکیوں سے گونجنے لگے تھے، پر وہ ایک آواز جس کو اس کی سسکیاں بھی دبا نہیں پائی تھی، ہاں وہ آواز، وہ لہجہ، وہ لفظ، الوداع۔ کھڑکی کے ذریعے کمرے سے نکلتا وہ پائپ کے سہارے نیچے اتر آیا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، قریب ہی بائیں جانب دو آدمی بندوق لیے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ دبے قدموں سے چلتا ہوا پلر کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اب کیا کروں، کیسے نکلوں؟ وہ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی نظروں میں آئے بغیر یہاں سے کیسے نکلے کہ تبھی اسے سامنے سے بلا جاتا دکھائی دیا۔ ان دونوں آدمیوں کو کچھ کہتا وہ انہیں اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ یوسف نے آس پاس دیکھا، فی الحال اس طرف اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے شکر ادا کیا، ساتھ ہی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ فوراً پیچھے بڑھتا پیچھے کے دروازے سے باہر نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ اوپری کمرے کی کھڑکی سے دو آنکھیں اس منظر کو بغور دیکھ رہی تھی۔ انسان جو مرضی کر لے، تقدیر کے آگے بالآخر بے بس ہو ہی جاتا ہے۔ تقدیر جب چاہے جسے چاہے آپ کی زندگی میں لے ہی آتی ہے اور جس سے چاہے جدا کر دیتی ہے، کہ انسان لاکھ چاہنے کے باوجود بھی تقدیر کے آگے مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جو ہواؤں کو تسخیر کر چکا ہے، سمندروں کو کھنگال چکا ہے، لیکن تقدیر سے جیتنے کی کوئی ٹیکنالوجی اب تک ایجاد نہیں کر سکا۔ یوسف بھی اپنی تقدیر سے ہار چکا تھا، اس کے آگے بے بس ہوتا، ہار مان چکا تھا، سب ختم ہو چکا تھا اس کے آگے بڑھتے قدموں کے ساتھ، کہیں سب کچھ بہت پیچھے چھوٹ چکا تھا۔ وہ معاف ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ چلتا، کس راستے پر نکل آیا تھا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ پیدل چل رہا تھا، صبح بائک خراب ہونے کے بعد وہ جسمین سے ملنے ٹیکسی میں چلا آیا تھا، لیکن اب الجھتے ذہن کے ساتھ اسے یہ خیال بھی نہ رہا تھا کہ ٹیکسی ہی کر لے۔ دیکھو یوسف، جاؤ یہاں سے، آج میرا نکاح ہے، تمہیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اسے جسمین کی آواز سنائی دی۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، ڈوبتے سورج کے ساتھ اس کے اندر بھی اداسی اترنے لگی، آسمان کی طرح دل بھی ویران ہو رہا تھا۔ وہاں سے نکلے کتنا وقت گزر چکا تھا اسے اندازہ نہ ہوا۔ وہ یوں ہی غائب دماغی سے چلتا رہا کہ اچانک فضا میں گونجتی گولی کی آواز پر اس کے قدم ایک دم تھمے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں خاور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا جیپ سے اتر کر اس کے پاس آ رہا تھا۔ پیچھے کھڑے اس کے آدمی ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، تو بالآخر وہ وقت بھی آ گیا تھا۔ وہ ہال میں گھونگھٹ لیے حورین کے ساتھ بیٹھی تھی، پردے کے اس پار نکاح خواہ سمیر اور بلاج کے ساتھ بیٹھے نکاح پڑھانا شروع کر رہے تھے۔ تیرے پیچھے اتنی دور تک آنا پڑا، وہ بھی اپنی بہن کا نکاح چھوڑ کر، خیر کوئی نہیں، اس کی قیمت تو ادا کر ہی لوں گا، اس نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ یوسف نے بے تاثر چہرے سے اسے دیکھا، اس کی چھٹی حس اب بیدار ہوتی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔
जस्मीन मलिक वल्द जहांगीर मलिक आपको समीर आलमगीर वल्द शुजा आलमगीर के निकाह में हक महर 50 लाख सिक्का राजुल वक्त दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? उन्होंने पूछते हुए गोया उसकी मौत का फरमान सुनाया था। मुझे तो पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर कोई न कोई चक्कर है, जभी तो इतनी दीदा दिलेरी से मेरे ही घर पर खड़े होकर मेरी बहन से मोहब्बत के पतंगे लड़ा रहा था। कहने के साथ ही उसने घूंसा यूसुफ के मुंह पर दे मारा। यूसुफ लड़खड़ाया, मगर अगले ही लम्हे संभल कर वो भी मैदान में उतर आया था। बार बार नज़रों के सामने यूसुफ का चेहरा आ रहा था। उसने सर उठाकर देखा। सबके चेहरों पर खुशी थी, मुस्कुराहट थी। डबडबाई आंखों से वहां मौजूद मेहमानों को देखते हुए मध्यम लहजे में बोली, कबूल है। खावर और यूसुफ को लड़ता देख उसके आदमी भी यूसुफ पर झपट पड़े। वो बहादुरी से सबका मुकाबला कर रहा था कि तभी उनमें से एक ने पीछे से उसके सर पर वार किया और वो ज़मीन पर जा गिरा था। जस्मीन मलिक वल्द जहांगीर मलिक आपको समीर आलमगीर वल्द शुजा आलमगीर के निकाह में हक महर 50 लाख सिक्का राजुल वक्त दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? एक बार फिर पूछा गया। खावर ने उसे गिरेबान से पकड़कर अपने सामने किया। मिट्टी से हटा हुआ चेहरा, मुंह से निकलता खून। यूसुफ धुंधलाई आंखों से उसे देखने लगा। खावर ने अब के उसके पेट में लात दे मारी थी। वो पेट के बल जा गिरा। मारो इसे, एक एक हड्डी तोड़ डालो साले की, जिंदा नहीं बचना चाहिए, कहता हुआ वो पीछे हटा था। उसने फायजा बेगम को देखा, फिर बिलाज की तरफ जो आंखों से इशारा करता उसे जवाब देने पर मजबूर कर रहा था। वो सर झुकाकर धीरे से फिर बोल गई, कबूल है। वो बेदर्दी से उसे मार रहे थे। एक यूसुफ का उन सब से मुकाबला करना नामुमकिन सी बात थी। वो निढाल होता अपने हाथ पैर छोड़ चुका था, साथ जीने की तमन्ना भी। बस करो और इसे उठाकर आगे खाई में फेंक दो, किसी को इसकी लाश भी नहीं मिलनी चाहिए। खावर की बात पर वो हुक्म बजा लाते यूसुफ को उठाकर आगे बढ़े थे। क्या आपको कबूल है? जस्मीन के हाथ पैर फूलने लगे। बस आखिरी बार और इजाज़त चाहिए थी, जिसके मिलते ही उसके तमाम जुमले हुकूक सामने बैठे शख्स के नाम हो जाने थे। वो उसे उठाए खाई के सामने ले आए थे। यूसुफ ने बमुश्किल आंखें खोल कर देखा। मौत कितने करीब आ खड़ी थी। एक मध्यम मुस्कुराहट उसके होठों को छू गई, जैसे कहना चाहती हो अब जीने की तमन्ना भी किसे थी। कबूल है। और यहाँ इसी मुकाम पर, हाँ उसी मुकाम पर यूसुफ हैदर ने आंखें बंद करते हुए खुद को खाई में जाता हुआ महसूस किया था। सांस रुकी थी, वक्त थमा था। यूसुफ हैदर का बाब जिंदगी की किताब से ख़त्म होता हमेशा के लिए माजी बन चुका था। वो जा चुका था हमेशा के लिए, जस्मीन की ज़िंदगी से कहीं दूर, और शायद इस दुनिया से भी दूर। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। किसी का क्या जो कदमों में जबीन बंदगी रख दी, कदमों में जबीन बंदगी रख दी। हमारी चीज़ थी, हमने जहाँ जानी वहाँ रख दी। जो दिल मांगा तो वो बोले कि ठहरो यार, याद करने दो। ज़रा सी चीज़ थी, हमने खुदा जाने कहाँ रख दी। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। फिजा में फैली कलाम की आवाज़ को खामोशी से सुनता वो अपने सामने आग में लिपटी लकड़ियों को सुलगते हुए देख रहा था। गहरी होती रात के साथ हवा में शामिल खनकी बढ़ती जा रही थी। उसने हाथ जलती लकड़ियों के करीब ले जाकर उन्हें गरमाइश देनी चाहिए। फिर क्या हुआ? काशिफ ने उसके हाथों को देखते हुए पूछा। साथ बैठा अली भी तजस्सुस से उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा था। फिर उसने ज़ेरे लब दोहराया। क्या जस्मीन की शादी वाकई हो गई थी? काशिफ ने भवें उचकाकर पूछा। हो गई होगी, सामने बैठा शख्स धीरे से मुस्कुराया। और यूसुफ के दोस्त, क्या उन्होंने उसे नहीं ढूंढा? आपके सवाल अली की तरफ से था। शायद कोशिश की हो, कहते हुए वो अब अपने गिर्द ऊनी चादर को ठीक करने लगा। और खाई में गिरने के बाद यूसुफ का क्या हुआ? खाई में गिरने के बाद सामने सुलगती लकड़ियों पर नजर जमाए वो धीरे से बड़बड़ाया था। साथ ही एक बार फिर माजी की खिड़कियां खोलते हुए उसने यादों को अंदर आने की इजाज़त दी थी। अब्बा ये तुम किस रास्ते पर ले आए 17 साला नवाज अपने बाप को देखते हुए बोला, जो ठेले को धक्का देता उस पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। तू चुप कर और खामोशी से धक्का लगा। हमें जल्दी से जड़ी बूटियां हकीम साहब तक पहुंचानी है।
वो उसे डांटते हुए बोले। वो मुंह बनाता ठेले को धक्का लगाने लगा और ऊपर नीचे पथरीले रास्ते के पास ठेले को संभालना मुश्किल हो रहा था। क्या कर रहा है? रुक क्यों गया? धक्का दे। वो नवाज को देखकर झुंझलाकर बोले, जो रुक कर न जाने क्या देख रहा था। अब्बा वो देखो, वो कौन है? उसने हाथ से सामने की तरफ इशारा किया। कहाँ? कौन? अरे वो पत्थर के पास शायद आदमी है, लगता है ऊपर से गिर गया। क्या? चल 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 के देख तो सही, कौन है, जिंदा भी है या नहीं। ठेले को एक तरफ खड़ा करके वो भागते हुए उस आदमी के पास पहुंचे, जो बड़े से पत्थर के करीब मुंह के बल गिरा हुआ था। सर से निकलता खून आसपास की मिट्टी को भी सुर्ख कर चुका था। ये क्या? ये इधर कहाँ से आया? वो हैरत से उस खून में लथपथ वजूद को देखते हुए बोले। शायद ऊपर से गिर गया अब्बा, या फिर किसी ने मारकर फेंक दिया। वो धीरे से बड़बड़ाया। क्या कहा? नवाज ने भवें उचकाकर पूछा। कुछ नहीं, देख ये सांस ले रहा है तो एक काम कर, इसको उठाकर ठेले पर डलवा। रात होने लगी है, उसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। वो आसमान पर छाते सुरमई बादलों को देखते हुए बोले। चल इसके पाँव पकड़, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। नवाज को हुक्म देते हुए उन्होंने ज़मीन पर पड़े शख्स को बाजुओं से पकड़कर उठाया। नवाज ने भी उसे टांगों से पकड़ लिया था। वह मुश्किल उसे उठाए वो ठेले तक आए और उस पर लिटाकर तेजी से ठेले को ढकेलते हुए आगे बढ़ने लगे। अब अगर ये मर गया तो? नवाज ने उस शख्स को देखते हुए पूछा। पहले हकीम साहब तक पहुंच जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। कहते हुए उन्होंने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। ठेले को ढकेलते हुए दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तकरीबन 1 घंटे की मसाफत तय करने के बाद वो अपनी मंजिल पर जा रुके। ए नासिर लाला, तुम सामान ले आओ जो हकीम साहब ने मंगवाया था। उन्हें देखते ही दरगाह की सीढ़ियों पर खड़ा शख्स भाग कर उनकी तरफ आया था। हाँ नदीम, हकीम साहब किधर है? ऊपर दरगाह पर ही है। क्यों, क्या हुआ? वो ये आदमी काफ़ी ज़ख्मी है, अभी सांस चल रही है। चल उसे हकीम साहब के पास लेकर चले। नासिर ठेले की तरफ इशारा करते हुए बोला। नदीम आगे बढ़ा और ठेले पर लेटे शख्स को देखते ही बौखला उठा। अबे किसको उठा लाया? ये पुलिस केस है, पुलिस को फ़ोन कर। ए पागल है क्या? जब तक पुलिस आएगी ये मर जाएगा। यहाँ तो कोई अस्पताल भी नहीं है। चल उठाने में मदद कर, हकीम साहब को दिखाते हैं, वो बताएंगे क्या करना है। नासिर ने उसे डपटा, जिसकी वजह से मजबूरन वो भी उसकी मदद करता। उस शख्स को उठाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। नवाज सामान उठाकर ऊपर ले आना। नासिर सीढ़ियाँ चढ़ता चिल्लाते हुए बोला, जिस पर नवाज इस बात में सर हिलाता फौरन ठेले से सामान उतारने लगा था। हकीम साहब ये बच जाएगा? नासिर ने हकीम साहब को देखते हुए पूछा, जो प्याले में पानी लिए कपड़ा गीला करते अपने सामने लेटे शख्स के जख्म साफ कर रहे थे। जख्म गहरे हैं पर जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। वो संजीदगी से बोले। आपको नहीं लगता हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए? नदीम की सुई अभी तक वहीं अटकी थी। पुलिस ने आके क्या कर लेना है? ये तो बेहोश पड़ा है, पुलिस आकर हमारा ही दिमाग खाएगी। नासिर चिढ़कर बोला। दर हकीकत वो खुद को इन सब झमेलों से दूर रखना चाहता था। जितना कर चुका था वो काफ़ी था। हाँ पर इसे अस्पताल के लिए शहर जाना पड़ जाएगा। तुझे हकीम साहब की सलाहियतों पर कोई शक है क्या, जो अस्पताल करे जा रहा है? हकीम साहब उसे देख रहे हैं ना। तू मुंह बंद कर। वो नदीम की बात काटता अब के सख्त लहजे में बोला। तुम दोनों अब कमरे से बाहर जाओ, मैंने इसके जख्मों पर मरहम लगा दिया है, सुबह देखते हैं क्या होता है। इन दोनों से कहकर वो पास रखे बर्तन से पानी निकालकर हाथ धोने लगे। लेकिन उसका क्या होगा? रात को तबीयत खराब हो गई तो? तुम लोग जाओ, मैं हूँ इसके पास, देखता रहूँगा, उन्होंने तसल्ली दी। वो दोनों इस बात में सर हिलाते फौरन उसे छोटे से कमरे से बाहर निकल गए, जबकि हकीम साहब वहीं बैठे उस अजनबी शख्स पर आयते दम पढ़कर दम करने लगे। कमरे की खिड़की से छन कर आती सूरज की किरणें सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी तपिश महसूस करते हुए उसकी पलकों की झालर उठी थी। उसने भारी होते हुए सर के साथ बमुश्किल आंखें खोल कर देखा तो खुद को अनजान जगह पर पाया था। छोटा सा कमरा जिसमें लकड़ी का पुराना दरवाज़ा लगा हुआ था। वहीं दाएं जानिब एक कोने में पानी का मटका भी मौजूद था। पास ही लकड़ी की टेबल मौजूद थी, जिस पर जायनमाज और तस्बीह रखी हुई थी। कमरे में यूं ही नज़र वो दौड़ाते हुए उसने उठने की कोशिश करनी चाहिए, पर जिस्म में दौड़ती दर्द की एक शदीद लहर ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया था। लेटे रहो बेटा, हकीम साहब दरवाजे से अंदर आते हुए मुस्कुराकर बोले। तुम्हारे सर पर शदीद चोट लगी है, कमर में भी गहरा जख्म है और बाएं टांग की हड्डी भी टूट चुकी है। बाकी छोटे छोटे जख्म भी तुम्हारे जिस्म पर मौजूद है, इसलिए बस आराम करो। वो उसके पास आकर कुर्सी पर बैठ गए, साथ ही हाथ में पकड़ा मरहम उसके बाजू पर लगाने लगे। उसने बगौर उनका जायजा लिया। वो उस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस थे। सफ़ेद दाढ़ी से सजे नूरानी चेहरे पर नर्म सी मुस्कुराहट थी।
میں کہاں ہوں اور یہاں کیسے آیا؟ نحیف سی آواز میں پوچھا۔ تم درگاہ پر ہو، 5 دن پہلے ناصر تمہیں یہاں لے کر آیا تھا۔ 5 دن؟ ہاں، تم شدید زخمی تھے، سوتی جاگتی کیفیت میں 5 دن گزارنے کے بعد تم اب مکمل طور پر ہوش میں آئے ہو۔ وہ مسکرا کر بولے۔ اچھا، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام؟ اس نے دھیرے سے دہرایا۔ ہاں، کیا ہے تمہارا نام؟ یوسف۔ اچھا، یہ بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب؟ ان کے سوال پر سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ یوسف نے چہرہ موڑ کر اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی طرف دیکھا جو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اچھا چلو، یہ باتیں بعد میں کریں گے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ اسے سوچ میں گم دیکھ کر وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ ایک بار پہلے وہ آنکھیں بند کرتا واپس نیند کی آغوش میں اترتا چلا گیا تھا۔ وقت پر لگا کر اس رفتار سے گزرا کہ سب کچھ پیچھے چھوٹتا چلا گیا۔ اس کے زخموں کو بھرتے بھرتے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران ندیم نے بہت کوشش کی تھی کہ پولیس کو خبر کر دی جائے، مگر یوسف کی ساری کہانی جاننے کے بعد حکیم صاحب نے سختی سے اسے منع کر دیا تھا۔ حکیم صاحب نے بھی اس دوران اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ ان کی محبت اور اپنائیت دیکھتے ہوئے اس نے خود پر بیتی کہانی انہیں کہہ سنائی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ حکیم صاحب نے اسے مشورہ بھی دیا تھا کہ واپس چلا جائے، زندگی یہی ختم نہیں ہو جاتی، آگے بڑھ جائے، اپنا گھر بنائے، پر یوسف کے لیے اب وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس میں اب ہمت نہیں تھی کہ اپنا ٹوٹا بکھرا وجود لے کر وہ اپنے دوستوں کے سامنے جائے۔ گاؤں اجڑ چکا تھا ایک فقیر کی طرح، اب اسے اس در پر ہی رہنا تھا جہاں اپنے مردہ جذبات اور زندہ وجود کا بوجھ وہ خود ہی اٹھا سکے۔ ممکن نہیں مجھ سے یہ طرز منافقت، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا کوئی کسی سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے؟ علی اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو کتنے سال ہو گئے یہاں یوسف؟ اب کے سوال کاشف کی طرف سے تھا۔ 8 سال، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا ان 8 سالوں میں آپ کا دل نہیں کیا باقی سب کی طرح زندگی گزارنے کا؟ کسی ایک کے جانے سے زندگی ختم تو نہیں ہو جاتی، علی نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ وہ بھی یہی کہتی تھی، کہتے ہوئے ایک جاندار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ محبوب کا ذکر، اس کا خیال ہی ہر دکھ تکلیف کو بھلا کر چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ آج اس شخص کے سامنے بیٹھے دونوں نفوس نے جان لیا تھا۔ وہ کہتی تھی کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا یوسف، پر میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا، کیا کبھی انہوں نے مردہ روحوں کو دیکھا ہے جو بظاہر چلتے پھرتے انسان کو زندہ لاش کر دیتی ہے، کہ ایک سانس لیتے وجود کے سوا اور کوئی احساس جذبات باقی نہیں رہتا؟ کیا کبھی دیکھا ہے؟ اس نے کہہ کر مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ دل نے اس لمحے خواہش کی تھی کہ کاش وہ اسے اس حال میں دیکھے اور جان لے کہ مر جانا زندہ رہنے سے کتنا آسان ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں ان کی شادی ہو چکی ہے، اب ان کے بارے میں سوچنا گناہ لگتا ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی حرام لگتا ہے۔ بات ختم کرتا ہوا ایسے خاموش ہو گیا جیسے اب کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا تھا۔ علی، جو اسے زندگی میں آگے بڑھنے کا مشورہ دینا چاہتا تھا، سمجھانا چاہتا تھا کہ یوں کسی بے وفا عورت کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہ کرے، لیکن یوسف کی کہی آخری بات پہ سب بے معنی لگنے لگا تھا۔ مسٹر یوسف حیدر، محبت کی دنیا کے بادشاہ، تم سب کے لیے دعا کرتے ہو، پر آج میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ تمہارا حوصلہ، تمہارا صبر، تمہارا انتظار کچھ بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ بہت جلد تمہیں وہ مل جائے گا جس کی تمنا تم برسوں سے اپنے دل میں لیے بیٹھے ہو۔ کاشف نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے دعا دی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، سب ختم، اس نے پھر مسکرا کر سر جھٹکا۔ یقین رکھنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوا کرتے ہیں یوسف۔ کاشف بھی مسکرایا تھا۔ یوسف خاموش ہو گیا کہ تبھی فضا میں اٹھتی فجر کی اذان کی گونج نے ان تینوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ چلو دوست، رخصت ہونے کا وقت آ پڑا ہے، اب اجازت دو۔ کاشف اور علی اٹھ کھڑے ہوئے تو یوسف بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ اچھا لگا تم دونوں سے مل کر، یہ تو ہمیں کہنا چاہیے، بلکہ اگر یہ علی آج مجھے نہ لاتا تو میں کبھی جان ہی نہیں پاتا کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے محبت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔
کاشف نے مسکرا کر کہتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے یوسف نے فوراً تھام لیا۔ علی نے بھی آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا، جس کے بعد دونوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی یوسف وضو بنا کر نماز ادا کرتا اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا۔ اتنے ماہ و سال میں بھی کبھی کوئی شکوہ اس کی زبان پر نہیں آیا تھا۔ اس نے صبر کیا تھا، اور اِنَّ لِلَّهِ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سلام پھیر کر اس نے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں سیاہ بادل اپنا رنگ بدل کر نئی صبح کو خوش آمدید کر رہے تھے۔ ہر صبح کی طرح اس صبح بھی ایک آس دل میں لیے وہ دھیرے سے مسکرایا۔ فقیر عشق ہو ایک در سے لگا بیٹھا ہوں، بھکاری ہوتا تو در در پہ پڑا ملتا۔ چاند کی چاندنی میں اٹھتا سمندروں کی لہروں کا رقص ماحول میں ایک خصوص عطاری کر رہا تھا۔ ایسے میں وہ ساحل سمندر کی نرم ریت پر بیٹھی سامنے سمندر کی اٹھتی لہروں کا شور کو سن رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے وجود کو چھوتے تازگی کا احساس دلا رہے تھے۔ اس نے چہرے پر آتی چند آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے چہرہ موڑ کر اپنے بائیں جانب دیکھا۔ برابر میں وہ بیٹھا پانی کی طرف چھوٹے چھوٹے پتھر اچھال رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور واپس پانی میں اٹھتی لہروں کو دیکھنے لگی۔ چاند کی روشنی میں گیلی ریت پر بیٹھے وہ ایک دوسرے کا حصہ لگ رہے تھے۔ اتنے خاموش کیوں ہو تم؟ اس نے پھر چہرہ موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ کو میرا بولنا نہیں پسند، وہ یوں ہی پانی کی طرف پتھر اچھالتا ہوا بولا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ حیران ہوئی۔ یہی تو مسئلہ ہے، کچھ کہتی نہیں اب تم۔ کیا الجھی باتیں کر رہے ہو؟ تو آپ سلجھا لیں، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، جواب دیتا وہ سمندر کی لہروں کی جانب بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مت جاؤ۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا پر رکا نہیں۔ ساتھ ہی ماحول میں ایک آواز بلند ہوئی تھی، الوداع۔ اور اس لمحے چاند کی روشنی مدھم پڑتی بادلوں میں جا چھپی۔ اندھیرے سمندر کی بھپرتی لہریں شور مچاتی اٹھی کہ ہر منظر کو بہا گئی۔ رکو یوسف، جسمین نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ چہرہ فک ہو رہا تھا، مانو یوں جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ رہا ہو۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھا، پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو پورا کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ اف، آخر کب جان چھوٹے گی میری ان خوابوں سے؟ اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ان 8 سالوں میں ایسے ہی خواب اس کی ہر رات کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ اپنی من پسند جگہوں پر اس کے ساتھ ہوتی اور ہر خواب کا انجام یہی ہوتا، جس کے بعد وہ گھبرا کر آنکھیں کھول دیتی۔ یا اللہ، آج تو دیر ہو گئی۔ اس نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ فجر کا وقت نکلتا جا رہا تھا۔ وہ فوراً بستر چھوڑتی باتھ روم میں چلی گئی۔ چند لمحے بعد وہ وضو بنا کر باہر آئی اور جا نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ آج دیر سے اٹھی ہو؟ جسمین نے سلام پھیر کر دروازے کی سمت دیکھا، جہاں بلاج کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی بھائی، بس آنکھ دیر سے کھلی، وہ جانماز اٹھاتے ہوئے بولی۔ بلاج چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ان 8 سالوں نے کتنا بدل کر رکھ دیا تھا اس کو۔ مجھے گاؤں جانا ہے زمینوں کو دیکھنے، واپس آنے میں 2-3 دن لگ جائیں گے۔ تم حرین کے ساتھ مزار چلی جانا، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ پر بھائی، میں کیسے؟ آپ انہیں ساتھ لے جائیں، راستے میں ہی تو ہے، وہ پریشان ہوئی۔ ان 8 سالوں میں وہ مزار تک جانے والی ہر راہ سے منہ موڑ چکی تھی۔ میں نے کہا نا، مجھے وہاں 2-3 دن لگیں گے، تم جاؤ، گھر سے باہر نکلا کرو، انسان کی صحت کے لیے بھی اچھا رہتا ہے، وہ اس کا گال تھپتھپا کر کہتا بغیر اس کا جواب سنے فوراً دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ جسمین وہیں کھڑی اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی ماضی ایک بھولی بھٹکی یاد نے اس کے ذہن کے دروازے پر دستک دی تھی۔ بابا سائی، آپ نے کس مصیبت کو گھر میں لا کر بٹھا لیا؟ جسمین، جو شادی کی بعد پہلی دفعہ گھر آئی تھی اور اب جہانگیر ملک سے ملنے اس کے پاس آ رہی تھی، کمرے سے آتی دلاور کی آواز پہ دروازے پہ ہی رک گئی۔ تو کیا کروں؟ یاسمین کی طرح اسے بھی مروا دوں؟ جہانگیر ملک کی کرخت بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بابا سائی نے یاسمین بھابی کو مروا دیا؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں بڑبڑائی۔ یہ انکشاف ہی ناقابل قبول تھا۔ دلاور بھائی، یہ شادی بلاج نے جسمین کی وجہ سے کی ہے، تاکہ سمیر اپنی بہن کا خیال کرتے ہوئے جسمین کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے حرین کو تو برداشت کرنا پڑے گا۔ اب کے خاور کی آواز ابھری، وہ جو پہلے ہی جھٹکے سے باہر نہیں نکل پائی تھی، اس نئے انکشاف پر اس سے کھڑا رہنا بھی محال ہو گیا۔
مجھے لگا تھا آپ مجھے سمجھیں گے، لیکن میں غلط تھی۔ محبت کے دعوے کرنے والا جو یاسمین بھابھی کے مرنے کے 2 ماہ بعد ہی دوسری شادی کے لیے تیار ہو، میری محبت کو کیا سمجھے گا؟ جسمین کو اپنی ہی کہی بات یاد آئی، ساتھ ہی اسے شرمندگی بھی ہوئی۔ کتنے آرام سے وہ اسے کہہ گئی تھی کہ بلاج یاسمین سے محبت نہیں کرتا تھا، تبھی اتنی جلدی اسے بھول کر آگے بڑھ رہا ہے۔ بھائی نے میری وجہ سے یہ شادی کی اور میں نہ جانے کیا سوچ بیٹھی تھی۔ آنسو بہاتے ہوئے اس نے سوچا کہ تبھی اندر سے آتی قدموں کی آواز پر وہ فوراً آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ماضی کا دروازہ بند ہوا تھا اور وہ حال کی دنیا میں لوٹتی ہوئی سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ مجھے معاف کر دینا بھائی، ہمت نہیں مجھ میں آپ سے روبرو ہو کر معافی مانگ سکوں، وہ بڑبڑائی تھی۔ حدیث چلو جلدی جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر چلنا ہے نا باہر۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے سے حورین اپنے 5 سالہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی، جو بیڈ پر بیٹھا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کھلونوں سے کھیلتے ہوئے ہی سوال کیا۔ مزار پر جا رہے ہیں بیٹا، بابا تو چلے گئے، ہم کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اس نے چہرہ اٹھا کر معصومیت سے ماں کی پشت کو دیکھا، جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ ہم پھپھو کے ساتھ جا رہے ہیں، چلو اب جلدی سے اٹھو۔ حورین نے اس کے پاس آ کر اسے بیڈ پر کھڑا کیا۔ میں پھپھو سے تیار ہوں گا، حدیث چہک کر کہتا فوراً بیڈ سے اترا۔ اچھا یہ لو کپڑے تو لے جاؤ، اور پھپھو دادو کے کمرے میں ہے، وہاں چلے جاؤ۔ حورین نے اسے کپڑے پکڑایا، جسے لیتے ہی وہ خوشی سے چہکتا ہوا فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیڈ پر بیٹھی وہ خاموشی سے فائزہ بیگم کو دیکھ رہی تھی، جو 3 سال سے فالج کے اٹیک کے باعث بستر سے لگی ہوئی تھی۔ کافی عرصہ علاج کروانے کے بعد بھی کوئی دوا کام نہ آئی کہ وہ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی بلاج ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ بے شک اللہ کے فیصلوں کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ آہ امی، ہم سب کو تو اپنے کیے کی سزا پر ملی، پر نہ جانے آپ اور بھائی کس گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں، یا پھر یہ آزمائش ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس نے نم ہوتی آنکھوں کو صاف کیا اور ناشتے کے برتن اٹھا کر کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ سامنے سے حدیث بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہے پھپھو؟ بیٹا میں دادو کو ناشتہ کرانے آئی تھی، وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا مجھے تیار کر دے، پھر ہمیں مزار پر جانا ہے، ایسا ماما نے بولا ہے، کہتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے کپڑے آگے کیے۔ اچھا آپ اسے میرے کمرے میں لے کر جاؤ، میں ابھی برتن رکھ کر آتی ہوں۔ جسمین کے کہنے پر وہ عذوات میں سر ہلاتا فوراً اس کے کمرے کی جانب بھاگ گیا، جبکہ جسمین ناشتے کے برتن رکھنے نیچے کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ آج پھر اس گھر کے سامنے موجود تھا جہاں سے اس کا چین، سکون، خوشیاں، راحتیں سب وابستہ تھیں۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اس نے اس در کو کھٹکانا نہیں چھوڑا تھا۔ ابھی بھی دروازے کے سامنے کھڑا تھا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے ہاتھ بڑھا کر بیل بجائی۔ چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھلا تھا، سامنے قمر بیگم کھڑی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بلاج بیٹا اندر آؤ۔ انہوں نے سائڈ پر ہوتے ہوئے اسے راستہ دیا۔ وہ آرام سے چلتا ہوا لاؤنج کی طرف بڑھا اور وہاں موجود صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ انکل کی طبیعت کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہے، وہ کہتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئی تو ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ واو، داؤد آفس گیا ہے؟ ہاں وہ آفس گیا ہے، وہ بلاج کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی اور بغور اسے دیکھنے لگی، جو اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی بدلا نہیں تھا۔ جب اس کی شادی کا سنا تو فطری طور پہ ان کا رویہ اس کے ساتھ تلخ ہو گیا تھا، لیکن اس دوران بلاج کے پیار خلوص نے یہ اچھے سے باور کرا دیا تھا کہ اس نے شادی ضرور کر لی ہے، مگر یاسمین اور اس سے جڑے لوگوں کو بھولا نہیں ہے۔ لبابہ کا فون آیا تھا؟ اس نے سر اٹھا کر قمر بیگم کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں آنے کا کہہ رہی تھی، پر اس کی ساس کی طبیعت خراب ہو گئی تو نہیں آ سکی۔ ان کی بات تو بلا سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتا واپس چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ لبابہ کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ یہ رشتہ بھی بلاج نے ہی اپنے جان پہچان کے لوگوں میں کروایا تھا۔ رشتہ مناسب تھا، اس لیے قمر بیگم یا ظفر عباسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ تمہارے بیٹے کی سالگرہ ہے نا اس مہینے میں؟ قمر بیگم کے سوال پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ بلاج نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں اس لیے آج حورین اسے مزار پر لے کر جا رہی ہے۔ اچھا تم ان کے ساتھ نہیں جا رہے؟ ایک اور سوال۔ نہیں میں گاؤں جا رہا تھا 2-3 دن کے لیے، تو اس لیے آپ سے ملنے چلا آیا، اس نے مسکرا کر کہا۔ قمر بیگم بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ اچھا کیا بیٹا، میں نے تمہارے بیٹے کے لیے کچھ تحائف خریدے تھے، پر تم ابھی جا رہے ہو تو بعد میں لے جانا۔ آنٹی، اس نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ قمر بیگم اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔
وہ گھر آپ کا بھی ہے، آپ خود آئیے گا اسے تحفے دینے۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولا۔ قمر بیگم خاموش ہی رہی۔ ایک ماں کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا اپنی بیٹی کی جگہ کسی دوسری عورت کو دیکھنا۔ اچھا میں انکل سے ملاؤں، پھر مجھے جانا ہے، بلاج مسکرا کر کہتا کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ قمر بیگم وہیں کھڑی نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ یاسمین کاش تم زندہ ہوتی تو آج اس شخص کے ساتھ تم بھی اس گھر میں موجود ہوتی، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی سیدھا اس درگاہ کے سامنے جا رکی تھی۔ اس نے گاڑی سے نکلتے ہی سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ آج بھی یہاں کا ماحول ایسا ہی تھا جیسا 8 سال پہلے تھا، وہی چہل پہل، وہی رونق، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ پھر کیا تھا جو بدل گیا تھا؟ ہاں، اس کا اپنا آپ بدل گیا تھا۔ اب وہ پہلے جیسی جسمین نہیں رہی تھی، وہ جو اپنی منتوں مرادوں کے لیے یہاں کا رخ کیا کرتی تھی۔ اب یہ وہ جسمین تھی جس کی کوئی منتیں مرادیں ہی نہیں تھی۔ چلو جسمین، کہاں گم ہو؟ حورین کی جھنجھلائی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، جو سوچ کی دنیا سے باہر لے آئی۔ کہیں نہیں، چلے اب جلدی کرے جو کرنا ہے۔ جسمین بھی روکھے لہجے میں جواب دے کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پیچھے ہی حورین اور حدید کے ساتھ سکینہ بھی ہاتھ میں سامان پکڑے چل رہی تھی۔ آپ جائیں، جا کر چادر چڑھا دے، تب تک میں غریبوں میں سامان تقسیم کرواتی ہوں۔ جسمین کہتی ہوئی سکینہ بھی کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے غریبوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ حورین حدید کو ساتھ لیے زنانہ حصے میں جا کر فاتحہ پڑھنے لگی۔ میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتا، اس لیے شادی کے بعد آپ مزار وغیرہ پر نہیں جائیں گی۔ غریبوں میں سامان تقسیم کرتے ہوئے اسے یوسف کی کہی بات یاد آئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر چاروں طرف دیکھا، کوئی دیا جلا رہا تھا تو کوئی منت کا دھاگا باندھ رہا تھا۔ اس کی نظر جاری دار سبز دیوار پر گئی۔ سکینہ بھی، آپ باقی سامان تقسیم کر دیں، میں ابھی آئی۔ جسمین کہتے ہوئے فوراً اس جانب بڑھی۔ ان گنت دھاگوں سے سجی سبز دیوار آج بھی ویسے ہی تھی۔ ویسے اگر تم بعد میں کبھی یہاں آئی تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا ان میں سے تمہارا دھاگا کون سا ہے؟ اسے یاسمین کی کہی گئی بات یاد آئی۔ یہ میں نے دیوار کے کونے پر باندھا ہے، اور پھر اب تو اس پر یہ سیاہ نشان بھی موجود ہے۔ اب کہ اسے اپنی آواز بھی سنائی دی، اس نے دیوار کے کونے پر دیکھا، کئی دھاگوں کے بیچ پھنسا وہ سیاہ نشان والا دھاگا اب بھی موجود تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس دھاگے کو چھوا۔ اوہ، کیا بات کر رہی ہو، یہ صرف ایک دھاگا ہے، اور ویسے بھی اللہ کو تمہاری فریادیں اور دعائیں سننے کے لیے ان دھاگوں کی ضرورت نہیں۔ یاسمین نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا یاسمین بھابی، اللہ کو ان چراغوں کی دھاگوں کی ضرورت نہیں، میں ہی شرک کر بیٹھی تھی۔ وہ بڑبڑائی، ساتھ ہی دھاگے کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ لیا۔ یہی وقت تھا، یہی مقام تھا جب 8 سال پہلے وہ یہاں دھاگا باندھنے آئی تھی، اور آج 8 سال بعد یہی دھاگا کھولنے۔ جسمین نے نیچے نظر جھکا کر دیکھا، دھاگا کھل کر زمین پر جا گرا تھا۔ اس نے نظریں ہٹا لی اور سکینہ بی کی طرف بڑھنے لگی کہ سامنے سے حورین حدید کا ہاتھ تھامے اس کے پاس چلی آئی۔ چلے؟ نہیں، آگے چبوترے پر ایک بابا بیٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ جو بھی دعا کرتا ہے پوری ہو جاتی ہے، مجھے ابھی ان سے ملنا ہے، چلو، حورین نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ کیوں؟ آپ تو یہاں بھائی کے ساتھ آتی رہتی ہے، وہ لے کے نہیں گئے بابا کے پاس؟ جسمین نے اپنی ناگواری دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بلاس سے بھی کہا تھا کہ مجھے اس بابا کے پاس لے کر چلے، لیکن میری سنتے ہی کہا ہے۔ وہ تو گاڑی سے باہر نکل کر مزار کی سیڑھیاں تک نہیں چڑھتے تھے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں، میں ہی اکیلے آ کر چادر چڑھاتی تھی، وہ منہ بنا کر بولی۔ جسمین نے چونک کر اسے دیکھا، ایک یاسمین تھی جس کی ہر بات کو پورا کرنے کے لیے وہ بابا سائی تک سے لڑ گیا تھا، اور ایک حورین ہے جس کے بقول بلاج اس کی سنتا ہی نہیں۔ آخر ایسی بھی کیا وجہ تھی؟ جسمین نے سوچا، اور جو جواب اسے ملا تھا، محبت، وہ بلاج کو یاسمین سے تھی، یا یوں کہو کہ یاسمین سے ہے۔ اب کس سوچ میں گم ہو گئی؟ چلو، میں آج مل کر ہی جاؤں گی، وہ دو ٹوک انداز میں کہتی ہوئی حدید کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جسمین کو اس کے پیچھے چلنا پڑا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کمرے میں جا کر لیٹ جائیے، وہ حکیم صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا، جو چبوترے پر اس کے ساتھ بیٹھے کبوتروں کو دانہ ڈال رہے تھے۔ مجھے معلوم ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے بستر سے ہی لگا دو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ میری اتنی مجال کہاں، یوسف بھی مسکرایا۔ مجھے کچھ دوائیاں بنا کر رکھنی ہے، ناصر کو بھیجا تھا جڑی بوٹیاں لانے، لگتا ہے شام تک ہی آئے گا، وہ پریشانی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فکر نہیں کرے، وہ آتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا، یوسف نے انہیں تسلی دینی چاہی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کمرے میں جاتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آگے اس چھوٹے سے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اس کے جاتے ہی یوسف نے پاس رکھا دانہ اٹھایا اور کبوتروں کو ڈالنے لگا۔ ابھی چند سیکنڈز ہی گزرے تھے کہ سامنے سے ندیم آتا دکھائی دیا۔
اور یوسف کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، تم سناؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ویسے تو سب ٹھیک ہے، پر زوجہ نے کہا ہے بابا جی سے دعا کروا لوں۔ یوسف کے پاس بیٹھتا وہ ہنستے ہوئے بولا۔ صاف ظاہر تھا وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ یار میں ایک عام سا خطا کار بشر ہوں، کوئی فرشتہ نہیں۔ لوگ کیسے آنکھیں بند کر کے یوں کسی کے بھی مرید بن بیٹھتے ہیں؟ جس اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ بھی اسی اللہ کی میں بھی اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ جو کافروں کی بھی آواز سنتا ہے، تو ان کی کیوں نہیں سنے گا؟ یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں؟ یوسف نے تعصب سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ بیٹا ہر کوئی آسانی تلاش کرتا ہے، اب کون مسلح بچھائے، کون دعا مانگے؟ انہیں بے وقوف لوگوں نے تو ان 2 نمبر پیر فقیروں کی جیبیں چمکا رکھی ہیں۔ پھر یہ تو عام سی بات ہے، اب تو مذہب کی آڑ میں نہ جانے کیا کچھ ہونے لگا ہے۔ وہ افسوس کرتا ہوا بولا۔ میں تنگ آ گیا ہوں، دل کرتا ہے یہاں سے چلا جاؤں، پر دنیا سے بھی اب وحشت ہونے لگی ہے، نہ جانے یہ سب کب ختم ہوگا۔ کہتے ہوئے یوسف آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے یاد تھا وہ دن جب ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر حکیم صاحب کے پاس آئی تھی کہ اس کا بیٹا بیمار ہے اور علاج کام نہیں کر رہا۔ تب اس ماں کی تکلیف دیکھتے ہوئے اس نے ویسے ہی اس کے لیے دعا کر دی تھی، پر کیا پتا تھا اس کی دعا ایسا رنگ لائے گی کہ عقیدت رکھنے والا ہر شخص اس کے در کا مرید بن جائے گا۔ اس دن سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیا۔ جس یوسف کی اپنی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی آج وہ دوسروں کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن گیا تھا۔ اب یہ سب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ دیکھو سامنے وہ 2 عورتیں آ رہی ہیں، ندیم نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، جہاں ایک عورت تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہی تھی جبکہ پیچھے دوسری بچے کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ رقص سما ہے کہ لمحہ ملن ہے۔ یوسف نے نظریں گھما کر اس طرف دیکھا اور اسی لمحے حدید کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتی جسمین رک کر حدید کی طرف جھکی تھی۔ پھپھو میرے جوتے کی لیس کھل گئی، لاؤ میں باندھ دیتی ہوں۔ جسمین اس کے جوتے کی لیس باندھنے لگی۔ سر پر موجود دوپٹے نے اس کا چہرہ مکمل طور پر چھپا دیا تھا۔ چبوترے پر بیٹھا یوسف سرسری سی نظر ان پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فضا میں اذان کی آواز جو گونجنے لگی تھی۔ ندیم ظہر کی اذان ہو رہی ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وہ کہتا ہوا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دعا واجب ہے کہ لمحہ ہجر ہے۔ سنیں یہاں بابا بیٹھتے ہیں نا؟ حرین نے ندیم کے سامنے جا کر پوچھا۔ ہاں پر وہ تو گئے ظہر کی نماز ادا کرنے، اب آپ انتظار کر سکتی ہیں تو کر لیں، وہ ارد گرد دیکھتا لاپرواہی سے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ اف اب کیا کروں؟ حرین نے اپنا ماتھا چھوا۔ کیا ہوا؟ نہیں بیٹھے؟ اس کا پریشان سے چہرہ دیکھ کر جسمین نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ وہ نماز پڑھنے گئے ہیں، ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ کیا؟ بالکل نہیں، واپس جانے میں بھی وقت لگ جائے گا، مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، اور پھر امی۔ واپس چلے؟ اس نے صاف انکار کیا۔ میں نے کہا نا مجھے ملنا ہے۔ حرین نے گھور کر اسے دیکھا، نہ سننے کی عادت جو نہ تھی۔ سوری بھابھی، پر میں جا رہی ہوں، آپ رک کر انتظار کر لے، جسمین کہتی ہوئی حدید کا ہاتھ تھامے واپسی کے لیے مڑ گئی۔ نہ چاہ کر بھی حرین بھی جلتی کلستی اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ کچن میں کھڑی کام میں مصروف تھی جب باہر سے آتی بیل کی آواز پر ہاتھ صاف کرتی تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی تھکا ہارا نوید کھڑا تھا۔ اتنی دیر لگا دی آج آنے میں؟ سلام دعا کے بعد صوبیہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولی۔ جنید اور حذیفہ سے ملنے گیا تھا، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا لاؤنج میں صوفے پر جا بیٹھا۔ یوسف بھائی کے سلسلے میں؟ صوبیہ نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ 8 سال گزر گئے تھے مگر اب تک ان تینوں نے اسے ڈھونڈنا ترک نہیں کیا تھا۔ امی اور تانیہ نوید کی بیٹی کہاں ہے؟ امی اور تانیہ نوید کی بیٹی کہاں ہے؟ نوید نے بات بدلنی چاہی۔ وہ دونوں سو رہی ہے، لیکن میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دے، بات نہ بدلے۔ وہ بھی اس کی بیوی تھی، اس لیے اس کا بات بدلنا فوراً پکڑ لیا۔ ہاں یوسف کے سلسلے میں ملنے گیا تھا، وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے سکون سے بولا۔ دیکھیں نوید، آپ یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ یوسف بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ اگر کچھ اچھا نہیں بول سکتی تو بکواس بھی مت کیا کرو، جاؤ جا کر پانی لا کر دو۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ نوید کیا پولیس نے کہا سمندر میں ڈوب کر مرنے والا شخص یوسف تھا، تو میں آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں جبکہ اس کی لاش تک پانی سے نہیں نکال سکے؟ صوبیہ کی بات کاٹ کر وہ بولا نہیں گھرایا تھا۔
جس دن یوسف غائب ہوا تھا اسی دن ایک اور حادثہ پیش آیا تھا۔ ساحل سمندر پر ایک شخص نے پانی میں ڈوب کر خودکشی کر لی تھی۔ رات بھر تلاش کے بعد بھی اس شخص کی لاش نہیں ملی تھی اور نہ یہ پتہ چل سکا تھا کہ وہ شخص کون تھا۔ لیکن جب نوید نے یوسف کی گمشدگی کی رپورٹ پولیس اسٹیشن میں درج کروائی تو چند دن یوسف کو تلاش کرنے کے بعد پولیس نے یہ کہہ کر کیس بند کر دیا کہ ساحل سمندر میں ڈوب کر خودکشی کرنے والا شخص یوسف ہی تھا۔ نوید کے ساتھ ساتھ جنید اور حذیفہ کو بھی غصہ تو بہت آیا تھا، پر اس کرپٹ ادارے کا کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے تینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یوسف کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ ہر وہ جگہ جہاں یوسف پایا جا سکتا تھا انہوں نے چھان ماری تھی۔ ان 8 سالوں میں کئی بار ایک آس لیے ہر اس جگہ گئے تھے جہاں یوسف ہو سکتا تھا، پر ہر بار انہیں ناکامی ہی ملی تھی۔ نوید، یوسف بھائی بچے نہیں تھے جو کہیں کھو گئے ہیں اور تم انہیں ڈھونڈتے پھرو۔ صوبیہ اب کے تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ 4 سال ہونے والے تھے شادی کو، اور ان 4 سالوں میں جب بھی ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا اس ایک ہی بات کو لے کر ہوا تھا۔ میں تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اگر میری پریشانی ختم نہیں کر سکتی تو بڑھاؤ بھی مت، جاؤ یہاں سے۔ ہاتھ کی مٹھی بنائے وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کچھ نہیں بولتی، جائیں جا کر فریش ہو جائے، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ منہ بناتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ نوید نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا، پھر خود بھی اٹھ کر کچن میں آیا اور فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر کمرے کی جانب بڑھ گیا، مگر جاتے جاتے بھی صوبیہ کو گھوری سے نوازنا نہیں بھولا تھا۔ اف، پانی تو دینا ہی بھول گئی، دانتوں میں زبان دباتی وہ بڑبڑائی۔ کمرے میں بیڈ پر بیٹھی وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب حورین کے کمرے سے آتی حدید کی رونے کی آواز اسے اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ یہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کتاب وہیں بیڈ پر چھوڑتی کمرے سے باہر نکل کر حورین کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر دیکھا تو حورین اسے ڈانٹ رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، کیوں ڈانٹ رہی ہے؟ جسمین نے حدید کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا۔ حدید کا رونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اتنی مہنگی نائٹ کریم کی شیشی پھینک کر توڑ دی۔ اب میں کیا لگاؤں؟ وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی اور ایک بار پھر حدید کی طرف بڑھنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے ہی جسمین نے جھک کر حدید کو گلے سے لگا لیا۔ کیا ہو گیا ہے بھابھی؟ کل نہیں لے آئیے گا؟ ایک رات نہیں لگائیں گی تو کچھ نہیں ہو جائے گا، جسمین کا کہنا تھا کہ وہ مزید بھڑک اٹھی۔ بی بی، میں اپنی خوبصورتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی، آج جو اپنے شوہر کے دل میں اتری ہوئی ہوں اس بناؤ سنگار کی وجہ سے، ورنہ آج میں بھی تمہاری طرح بھائی کے گھر پر پڑی ہوتی۔ خود تو 5 سال گزارنے کے بعد بھی شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی، حورین کہتے ہوئے آخر میں دھیرے سے بڑبڑائی، لیکن آواز اتنی اونچی تھی کہ جسمین کا دل چیر گئی تھی۔ حدید کا ہاتھ پکڑے وہ سیدھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اول تو یہ گھر میرا ہے، میرے نام ہے، اور جہاں تک رہی حسن کی بات، اتنا بھی غرور اچھا نہیں ہوتا بھابھی۔ غرور صرف اللہ کی ذات کو جچتا ہے، اس کے بندوں کو نہیں۔ وہ ضبط کرتی ہوئی بولی۔ جاؤ بی بی، تمہارے لیکچر کی ضرورت نہیں، اور ہاں، میں حدید کی ماں ہوں، اسے کیسے سنبھالنا ہے اچھے سے جانتی ہوں، تمہیں اس کی فکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ہوئے اس نے حدید کو اپنی طرف کھینچا، جس پر حدید کا ہاتھ جسمین کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا، آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ وہ فوراً آنسوؤں پر بند باندھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ حورین کے کمرے سے نکل کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور اب کھڑکی کے سامنے کھڑی افق پر نظر آتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ حورین کی باتوں نے اس کے زخموں کو اور ایک بار پھر سے ہرا کر دیا تھا۔ جسمین جانتی تھی وہ دل کی بری نہیں ہے، بس کچھ حسن کا غرور ہے، کچھ غصے کی تیزی، اس لیے بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آتا ہے بول جاتی ہے، اور کل جب اپنے لفظوں کا احساس ہوگا وہ معافی بھی مانگ لے گی۔ لیکن اپنے دل کو کیسے سمجھاتی جو حورین کی باتوں پر خون کے آنسو رونے لگا تھا؟ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا؟ وہ یوں ہی آسمان کی طرف دیکھتی ماضی کو سوچنے لگی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کھڑکی پر پردے ڈال کر وہ مڑی تو سمیر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ کل رات کا گھر سے نکلا وہ آج شام ہی لوٹا تھا، اور تب سے اب تک اپنی نیند پوری کرنے کے بعد ایک بار پھر باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تم سے کتنی بار کہا ہے میرے معاملے میں ٹانگ مت اڑایا کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ آئینے میں سے اسے دیکھتے ہوئے دانت پیس کر بولا۔ میں بیوی ہوں آپ کی، روک نہیں رہی آپ کو، لیکن جاننے کا پورا حق رکھتی ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ بے تاثر چہرے سے اس کی پشت کو دیکھتی ہوئی دھیرے سے بولی۔ یہ رویہ تو شادی کے پہلے دن سے برداشت کر رہی تھی وہ۔ بیوی ایک اولاد تک تو دے نہیں سکی اور خود کو بیوی کہتی ہو، سمیر طنزیہ لہجے میں بولا۔
آپ اس بات کا ذمہ دار مجھے نہیں ٹھہرا سکتے۔ شادی کو 5 سال ہونے والے ہیں، لیکن ان 5 سالوں میں 5 دن بھی آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کر کبھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ سارا وقت گھر سے باہر رہتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ایک نظر بھی مجھ پر ڈالنا گوارا نہیں کرتے، کہتے ہوئے جسمین کی آواز رن گئی۔ ان سالوں میں یہ طعنے وہ کرن عالمگیر کے منہ سے بھی کئی بار سن چکی تھی، لیکن کیا کہتی کہ ان کا بیٹا ہی اسے وقت نہیں دیتا۔ ناشکری عورت، اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو آؤ تمہارے سارے مسئلے ختم کر دوں۔ جسمین کا بازو پکڑ کر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ چھوڑے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ چھوڑے! وہ چلاتے ہوئے مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سمیر کان بند کیے سیڑھیوں سے نیچے اترتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ جاؤ اپنے بھائی کے پاس، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ ویسے بھی تمہارے اس باپ اور دوسرے بھائیوں کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا، پر اب مزید یہ ناٹک برداشت نہیں کر سکتا۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر وہ اس کا بازو چھوڑتے ہوئے دہاڑا۔ جسمین وقت پڑتے چہرے سے اسے دیکھے گئی، پھر ہمت مجتمع کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کہیں نہیں جا رہی، اور میرا نہیں تو اپنی بہن کا خیال کریں، اس گھر میں آپ کی بہن بھی رہتی ہے۔ جسمین نے ڈرانا ضروری سمجھا، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی اس کا بھائی سمیر کی طرح کم ظرف نہیں، وہ کبھی ایک عورت سے بدلہ نہیں لے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اس حویلی کے مردوں کو بے حسی اور خود غرضی باپ دادا کی وراثت سے ملی ہے۔ اوہ اچھا، دیکھتا ہوں تیرا بھائی کیا کرے گا، وہ ہرایا۔ ان کی آوازیں سن کر کرن عالمگیر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر کے سارے ملازمین بھی کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کرن عالمگیر نے ٹوکا۔ بھائی کو نہ صحیح، ماں کو تو بیٹی کا خیال تھا۔ وہ ان نزاکتوں کو سمجھتی تھی کہ اگر جسمین کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو ان کی بیٹی کی اپنی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ آخر وٹے سٹے کا ایک یہی تو سب سے بڑا نقصان ہے۔ میں سمیر عالمگیر اپنے پورے ہوش و حواس میں جسمین ملک کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو جسمین کو اپنے کان میں اونڈلتا محسوس ہوا۔ وہ بے یقینی کا مجسمہ بنی ساکت نظروں سے اس خود غرض شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے بنا کسی غلطی کے اسے سزا دی تھی۔ نکلو اب یہاں سے، دیکھتا ہوں تیرا بھائی کیا کرتا ہے۔ سمیر نے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، پر جسمین کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ ہی نہیں رہی تھی، اسے تو اپنے الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ دیکھو یوسف، مجھے معاف کر دو، پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ ہاں، اس نے بھی یوسف کو اپنے گھر سے چلے جانے کو کہا تھا، اور آج سود سمیت قسمت نے اسے سب لوٹا دیا تھا۔ یوں تو اسلام میں سود حرام ہے، لیکن مکافات عمل ایک ایسا کاروبار ہے جس میں سب کو سود سمیت ہی لوٹایا جاتا ہے، پھر چاہے وہ خوشیاں ہو یا غم۔ نکلو یہاں سے، کوئی جگہ نہیں اب یہاں تمہاری۔ سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی جانب ڈھکیلا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیدھا چوکھٹ کے پار جا گری تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ سوچوں کے دلدل سے نکلتی حال میں لوٹ آئی تھی۔ کافی عرصہ میں یہی سوچتی رہی کہ سمیر نے مجھے کس بات کی سزا دی، لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی تھی۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے گولڈن بریسلیٹ کو دیکھا جو آج بھی اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا اس کی کلائی پر موجود تھا۔ ہر بار سوچنے کے بعد مجھے ایک ہی جواب ملتا تھا کہ تمہارا دل اجاڑ کر میں دوسرے کی دنیا کیسے آباد کر پاتی۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ میری کی گئی زیادتیوں کی وجہ سے تھا، جو میں تمہارے ساتھ کر گئی۔ اس نے سر دہاں بھر کر اپنا سر کھڑکی سے ٹکا دیا۔ نظر پھر آسمان کی طرف اٹھ گئی تھی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تمہیں امید دلائی اور پھر امید دلا کر چھوڑ دیا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی تمہیں، اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب طلاق کے 3 بول میرے منہ پر مار کر سمیر نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس سے تو میری کوئی دلی وابستگی نہیں تھی، مگر مجھے پھر بھی تکلیف ہوئی تھی۔ لیکن تم سے تو محبت کی تھی میں نے، امیدیں دلائی تھی تمہیں، پھر تمہارے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ایک بار پھر اس نے سوچتے ہوئے نظریں اپنے ہاتھ میں موجود بریسلیٹ پر مشغول کر دی۔ بس ایک بار مل جاؤ یوسف، بس ایک بار، تاکہ میں تم سے اپنی ہر زیادتی کی معافی مانگ سکوں۔ تصور میں یوسف کو مخاطب کرتی وہ بالآخر سسک اٹھی۔ کیا یار، اچھا بھلا گھر پر نیند پوری کر رہا تھا، تو نے بلا لیا، جنید نے لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اتوار کے باعث وہ گھر پر اپنی نیند پوری کرنے میں مگن تھا، مگر نوید کی کال آتے ہی اسے بستر چھوڑ کر اس کے پاس آنا پڑا، اور یہی حال کچھ حذیفہ کا بھی تھا۔
तुम लोग बस नींदें पूरी करते रहो, वो चिढ़कर बोला। अच्छा चल गुस्सा ना कर और भाभी से बोल कुछ खाने को ला दे, जुनैद ने एक अंगड़ाई लेते हुए कहा। नवीद ने नागवारी से उसे देखा। सोबिया सोबिया तानिया के साथ घर गई है, रात को आएगी और अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए घर से खाना खाकर आना था। अच्छा बस बाहर चलते हैं, वहीं पर कुछ खा लेंगे, जुनैद का मुंह खुलते देख हुज़ैफा ने टोका। चलो फिर चले। जुनैद उठ खड़ा हुआ, उसके साथ ही नवीद और हुज़ैफा भी खड़े होते हुए घर से बाहर निकल गए। चंद कदमों के फासले पर ही चाय की दुकान थी, वो तीनों वहां चले आए। छोटे 3 कप चाय, साथ में कुछ खाने के लिए भी। नवीद ने कुर्सी पर बैठते हुए काम करते मुलाजिम को आवाज़ लगाई, फिर उन दोनों की जानिब मुतवज्जा हुआ। जस्मीन का कुछ पता चला? यार तू क्यों उनके पीछे पड़ गया है? यूसुफ को ढूंढने की बजाय अब तुम इस जस्मीन के पीछे पड़ गया, हुज़ैफा झिंझिलाकर बोला। हाँ, तो अब तक मैं इस उम्मीद पर खामोश था कि यूसुफ मिल जाएगा, मगर अब नहीं। मैं उस औरत को छोड़ूंगा नहीं। अगर समंदर में डूब के मरने वाला शख्स वाकई यूसुफ था, उसकी मौत की जिम्मेदार वो औरत थी। वो मुट्ठियां भीजे गुस्सा जब्त करने लगा। मिस जस्मीन की शादी हो गई थी, कहाँ ढूंढेगा तू उन्हें? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि किसी इन्वेस्टिगेटर के जरिए ही मालूम कर सके दोनों कहाँ हैं। ऊपर से जस्मीन के घर वालों ने अपना घर भी बदल लिया, अब कहाँ रहते हैं ये भी खबर नहीं। जुनैद ने उसे संजीदगी से देखते हुए कहा। जस्मीन के बारे में इतनी मालूमात भी नवीद ने ही हासिल की थी। उसका यूं जस्मीन को तलाश करना जुनैद और हुज़ैफा को एक आंख नहीं भाया था। उन दोनों को बस यूसुफ से मतलब था, बाकी जस्मीन का क्या हुआ, किससे शादी हुई और उसके घर वालों ने अपनी हवेली छोड़कर कहाँ घर ले लिया, ये सब जानने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता जस्मीन के घर वालों ने हवेली क्यों छोड़ी ये वो तीनों अच्छे से जानते थे और सुनकर दुख भी हुआ था। तुम लोग कुछ भी कहो, बस एक बार मुझे वो औरत नजर आ जाए, छोड़ूंगा नहीं। नवीद की बात पर अब के वो दोनों खामोशी रहे। जान जो गए थे, समझाने का कोई फायदा नहीं। अच्छा चलो चाय पियो, फिर चलते हैं यूसुफ की तलाश में, हुज़ैफा ने चाय का कप उठाते हुए कहा, जो अभी अभी दुकान का मुलाजिम उनके टेबल पर रख कर गया था। हाँ ठीक है। नवीद ने भी इस बात में सर हिलाते हुए अपना कप उठा लिया, जबकि जुनैद गायब दिमागी से बैठा अपने सामने रखे भाप उड़ाते कप को घूर रहा था। वह गुजरने के साथ साथ यूसुफ के मिलने की उम्मीद दम तोड़ने लगी थी। तपती दोपहर में अपने आबाई गांव की सड़कों पर चलता हुआ वो उस शहर खामोशा के सामने आकर खड़ा हुआ। कदम थे कि थम से गए। कुछ लम्हे वो वहीं खड़ा अपनी हिम्मत मुजतमा करता रहा, फिर एक गहरा सांस लेता वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी छाई हुई थी। वो कदम उठाता बाएं किनारे पर वाक़ उन फूलों से ढकी कब्रों की जानिब जा पहुंचा और नम होती आंखों से कब्रों को देखता वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। बाबा लभीले। उसने धीरे से अपना हाथ कबर पर रखा, जैसे किसी का लम्स महसूस कर रहा हो, जैसे किसी अपने से मिल रहा हो और अपना जो आज मनो मिट्टी तले दफन था। बिलाज मेरे बच्चे, मुझे फ़क्र है तुम पर। उसे जहांगीर मलिक की आवाज़ सुनाई दी। ऐ मेरे छोटे, मेरा शेर। खा खावर उसे कंधे पर उठाए पूरे घर में घूम रहा था। बाबा साई, आपने उसे सर चढ़ा रखा है, दिलावर की खुफगी भरी आवाज़ सुनाई दी। फूलों से ढकी कब्र पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बचपन से लेकर जवानी तक की एक एक याद उसके दिमाग में घूम रही थी। गुलाब की नम पत्तियों को छूता हुआ उसका हाथ जब कब्र पर लगी तख्ती पर गया तो एक आवाज़ उसके कानों में फिर से गूंज उठी। बिलाज मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन ली। वो कब्र पर सर रख कर बैठ गया। उसका दिल रो रहा था, बिछड़ने वाले को याद कर रहा था कि तभी उसकी आंख से एक आंसू निकलकर मिट्टी में जज्ब हो गया। मैंने आप तीनों को माफ़ कर दिया, लेकिन असल मुजरिम तो आप यास्मीन और उसके घर वालों के थे। वो धीरे से बड़बड़ाया। बार बार उसकी नज़रों में खून से लथपथ जहांगीर मलिक का वजूद सामने आ रहा था, जो उसके सामने हाथ जोड़े माफ़ी मांग रहे थे। उसने आंखें बंद कर ली और ख़ुद को माजी की लहरों में बहने दिया। जहांगीर मलिक जिंदाबाद, जहांगीर मलिक जिंदाबाद। तकरीर के ख़त्म होते ही लोगों का हद से ज़्यादा हुजूम खड़ा अब ये नारा लगा रहा था। सामने ही स्टेज पर खड़े जहांगीर मलिक हाथ ऊपर उठाए मुस्कुराकर उन सब की मोहब्बत वसूल कर रहे थे। उनके पीछे ही दिलावर दाएं तरफ, जबकि खावर बाएं तरफ खड़ा था। उनका जलसा कामयाब हुआ था, हर तरफ उनके नाम के नारे लग रहे थे। वो यूं ही मुस्कुराते हुए सबको देख रहे थे कि तभी सियाह लिबास में चेहरे पर नकाब लगाए वो नामालूम अफराद हुजूम को चीरते हुए उनके सामने आ खड़े हुए। लम्हे की देर थी कि अंधाधुन फायरिंग के साथ ही वहां कोहराम बर्पा हो गया। पुलिस भी हरकत में आ चुकी थी। हुजूम में भी भगदड़ मच चुकी थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो नामालूम अफराद फ़ौरन वहां से रूपोश हो गए।
ادھر اسٹیج پر کھڑے لوگ جہانگیر ملک کے ساتھ ساتھ دلاور اور خاور کو بھی گھیرے میں لے چکے تھے۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ایمبولینس کے آتے ہی انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، مگر اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ بلاج کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی دلاور اور خاور دم توڑ چکے تھے، جبکہ جہانگیر ملک بیٹے کا انتظار کرتے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ بابا سائی، بلاج ہاپتا کاپتا ICU میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی جہانگیر ملک کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ بابا سائی، بلاج میرے بچے، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے تمہاری خوشیاں چھین لی۔ اپنے کانپتے ہاتھوں کو اس کے سامنے جوڑتے ہوئے وہ آج اعتراف کر رہے تھے۔ بلاج نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ بابا سائی، میں… اس سے پہلے بلاج ان سے کچھ کہتا ایک ہچکی سنائی دی تھی، ساتھ ہی آنسو بھی آنکھوں میں ٹھہر سے گئے تھے۔ بابا سائی، وقت رخصت تھا اس دنیا میں آنے والے کے لیے۔ بلاج ساکت نظر سے انہیں دیکھتے گیا۔ تو کیا انصاف ہو گیا تھا؟ کیا اللہ نے یاسمین کو انصاف دلا دیا تھا؟ جس اناج، جس شہرت، جس کرسی کے لیے وہ دوسروں پر ظلم کرتے آئے تھے، وہ سب دنیا میں ہی رہ گیا تھا۔ اللہ نے ان کی رسیوں کو کھینچ لیا تھا۔ ظالم چاہے جتنا بھی ظلم کر لے، مگر جب اللہ ان کی ڈھیلی چھوڑی رسی کھینچنے پر آتا ہے تو بندے کی ساری چالاکیاں دھری رہ جاتی ہے۔ جہانگیر ملک اور اس کے بیٹوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ بیٹا ہونے کے ناطے بلاج تو انہیں سزا نہیں دلا سکا تھا، مگر اللہ نے انصاف ضرور کر دیا تھا۔ بابا سائی، آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے سرد آہ بھری، انسان کتنا سخت جان ہوتا ہے، اس کا اندازہ اسے ان گزرے 8 سالوں میں ہو گیا تھا، جس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وقت آنے پر خاموشی سے سہ جاتا تھا۔ سب بکھرتا چلا گیا بابا سائی، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے قسمت کے آگے۔ آنکھ سے نکلتے آنسوؤں کو اس نے گال پر بہنے دیا۔ پہلے یاسمین مجھے چھوڑ کر چلی گئی، جس کے بعد میں نے جسمین سے یوسف کو بھی چھین لیا۔ پھر آپ تینوں بھی اس دنیا سے چلے گئے، جس کا صدمہ امی برداشت نہ کر سکی اور بستر سے ہی لگ کر رہ گئی۔ اور پھر سمیر، اس کو بھی موقع مل گیا، اس نے بھی میری گڑیا کو طلاق دے دی۔ کرب سے سوچتے ہوئے اس نے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا اور کھڑے ہو کر تینوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے لگا۔ ہر صورت میں نقصان ان دونوں بہن بھائی کا ہی تو ہوا تھا۔ جسمین کی طلاق کے بعد بلاج نے بھی یہی سوچا تھا کہ جیسے اس کی بہن کو واپس لوٹا دیا گیا ہے، وہ بھی سمیر کی بہن کو ویسے ہی لوٹا دے گا، مگر اس کی تربیت اور مردانگی نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ ایک کمزور پر ناحق ظلم کرے۔ غلطی بھائی نے کی تھی تو پھر بہن کو سزا کیوں؟ یہ سوچ آتے ہی اس نے ہر ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سیاست سے بھی ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ حویلی چھوڑ کر نیا گھر خرید لیا، جسے اس نے جسمین کے نام کر دیا تھا، تاکہ مستقبل میں جسمین کو کوئی طعنہ نہ ملے۔ مگر اس کے باوجود بھی وقتاً فوقتاً حورین اس پر اپنی زبان کی تیزی دکھا ہی جاتی تھی، جسے سن کر جسمین بس صبر کے گھونٹ بھر کے رہ جاتی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یوسف اور جسمین دوبارہ کیسے ملیں گے اور اس کہانی کا انت کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔